الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آج سے ہم قرآن مجید کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ایک مکی سورت ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ ابراہیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ یوں تو اس میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور سابقہ اقوام کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن جیسا کہ قرآن مجید میں سنت الہیہ ہے کہ سورتوں کے نام مختلف انبیاء کرام علیہم السلام یا مختلف واقعات یا مختلف چیزوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں، تو اس سورت کا نام سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا۔ مکی سورت ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر مضامین توحید سے متعلق ہیں۔ توحید کے دلائل، توحید کی اہمیت، سابقہ اقوام کا تذکرہ، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت، قوموں کا رد عمل، یہ وہ مضامین ہیں جو ہمیں بڑی کثرت کے ساتھ مکی زندگی کی صورتوں میں ملتے ہیں۔ تو سورہ ابراہیم کے اندر بھی کچھ ایسے ہی مضامین آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کا بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا بیان ہے، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا اجر اور اس دعوت کا انکار کرنے والوں کی سزا، یہ تمام مضامین ہمیں سورہ ابراہیم میں ملتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے شروع میں ہیں، کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں حامیم ہے۔ اس قسم کے مختلف حروف مقطعات ہمیں قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے شروع میں ملتے ہیں۔ ان حروف کے بارے میں اہل علم اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کے معانی امت سے چھپائے گئے ہیں۔ ان حروف پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ جہاں تک ان کے معانی کا سوال ہے تو ان کے معانی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے اور یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ ہر مسلمان کے لیے ان پر ایمان لانا اور انہیں قرآن مجید کا حصہ ماننا یہ فرض عین ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس
آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی دو عظیم الشان فضیلتیں بیان کی۔ پہلی کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور جن کی طرف نازل کی جا رہی ہے وہ آپ ہیں، یعنی نازل کرنے والا رب العالمین، اور جن کی طرف بھیجی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین۔ تو اگر نازل کرنے والا بھی اتنا عظیم ہے اور جس کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کی عظمت بھی بے انتہا ہے، تو پھر اس کتاب کی عظمت میں، اس کتاب کے تقدس میں، اس کتاب کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ نازل کرنے والا رب العالمین، جن کی طرف نازل کی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین، اور یہ کتاب، یہ اللہ کا پیغام للعالمین، سارے کے سارے عالم کے لیے، نذیر للعالمین، سارے کے سارے عالم کے لیے اللہ کا پیغام۔ ایک تو فضیلت یہ بیان کی گئی، اور دوسری فضیلت اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ جیسے یہ کتاب عظیم، اس کا نازل کرنے والا عظیم، جن کی طرف نازل کی گئی وہ بھی رفیع الشان، تو جس مقصد کے لیے نازل کی گئی وہ مقصد بھی تمام کے تمام مقاصد سے اعلیٰ، عرفہ، بالا اور برتر مقصد ہے کہ یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا شرک ہے۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی توحید ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا جھوٹ ہے۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی سچ ہے۔ خیانت اندھیرا ہے، امانت روشنی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اندھیرا ہے، اللہ کی فرما برداری روشنی ہے۔ نفرت اندھیرا ہے، محبت روشنی ہے۔ ظلم اندھیرا ہے اور انصاف روشنی ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو ان سب اندھیروں سے، ایک اندھیرے سے نہیں، من الظلمات جمع کا لفظ آیا، کہ ان سب اندھیروں سے نکال کر ایمان کی اور ہدایت کی اور اطاعت کی اور فرما برداری کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ یہ اس لیے نازل کی گئی۔ تو کتاب بھی عظیم، اس کا نازل کرنے والا بھی عظیم، جن کی طرف نازل کی گئی وہ بھی بے مثال انسان، اور جس مقصد کے لیے نازل کی گئی اس سے اعلیٰ اور عرفہ اور بالا کوئی دوسرا مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ ان مسلمانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، بلکہ فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، ہر ایک کو، گورے کو، کالے کو، مزدور کو، امیر کو، عرب کو، عجم کو، حاکم کو، محکوم کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ راہ نجات ہے، یہ راہ ہدایت ہے، تاریکیوں سے نکالنے والی اور روشنی میں لانے والی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لوگوں کے رب کے حکم سے، اس کی اجازت سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس رب کے راستے کی طرف آپ نے لانا ہے جو زبردست بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ کفار جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ رستہ بھولے ہوئے ہیں، یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ،
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے اس کی قوم کی بولی بولنے والے بھیجے، یعنی قوم کی جو زبان ہوتی تھی اسی زبان میں رسولوں کو بھیجا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ لیبین لہم، تاکہ وہ دین کی حقیقت ان کے سامنے پوری طرح واضح کر سکے۔ یہ بھی ضابطہ الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کو قوموں کے لیے آسان بنایا تاکہ قومیں ان کو سمجھ سکیں، قومیں دعوت کی حقیقت کو جان سکیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اسلوب دعوت آیا ہے وہ بالکل آسان ہے، سیدھی سیدھی باتیں، آسان باتیں، اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہے، فلسفہ اور سائنس اور علم معاشیات اور علم سیاست کا آنا ضروری نہیں ہے، بالکل آسان باتیں ہیں، سیدھے دلائل ہیں، اور ایسے دلائل اور ایسی باتیں کہ ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ ان تمام دلائل کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے نبیوں کو وہی زبان دے کر بھیجا جو ان قوموں کی زبان ہوا کرتی تھی، تاکہ زبان رکاوٹ نہ بنے، قومیں قیامت کے دن اللہ سے یہ گلہ نہ کریں کہ جی آپ کے نبی کی زبان کچھ اور تھی، ہماری زبان کچھ اور تھی، ہم کیسے ان کی دعوت کو سمجھتے۔ لہٰذا ہر نبی کو اسی قوم کی زبان دے کر بھیجا گیا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس اللہ جسے چاہتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی طلب کی وجہ سے اسے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ سورہ ابراہیم میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے، اور سب سے پہلے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ یعنی جو مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بیان کرتا ہے، وہی مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، اور ان سب کا آپس میں ایک ایسا تعلق اللہ نے جوڑا ہے کہ ان کے حالات ایک جیسے، مزاج ایک جیسے، دعوت ایک جیسی، فکر ایک جیسی، طریقہ کار بھی ایک جیسا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو تو اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے بندے کے لیے اور ہر شکر گزار بندے کے لیے۔ صبر اور شکر کے حوالے سے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی، اور اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے کیا وعدہ کیا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔